حاضرین جمعہ، بزرگوں، زندہ دل نوجوانوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی اور بزرگی اس اللہ جل شانہ کے لیے ہے جو احکم الحاکمین ہے، رب العالمین ہے، سارے جہان کا پروردگار، ہم سب کا رازق اور مالک ہے۔ جتنی تعریف کریں ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے، لہذا اسی رب العالمین کا سکھایا ہوا ایک کلمہ اس کی تعریف کے لیے سب سے بہتر اور سب سے عمدہ ہے، اور وہ ہے الحمدللہ۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو اللہ کے بھیجے ہوئے تمام نبیوں اور رسولوں پر، بالعموم اور خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی سرور کونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ اور اللہ سبحانہ وتعالی اپنی رحمتیں، اپنی برکتیں، اپنا فضل اور اپنا انعام نازل فرمائے تمام مسلمانوں پر، تمام مومنین پر، آمین۔ معزز حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اور صحیح مسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ مجھ سے جڑ جائیں تو گفتگو کرنے میں آسانی ہوگی اور انشاءاللہ باتیں مفید ہوں گی۔ آج سے ٹھیک ایک مہینہ قبل 6 ستمبر کو میرا خطبہ ہوا تھا، اور اس خطبے کا مضمون تھا توحید کے سلسلے میں، یعنی کہ توحید۔ اس خطبے میں نے توحید کا معنی، اس کا لغوی اور شرعی معنی، اور پھر اس کی اہمیت، اس کی ضرورت کے اوپر میں نے 4-5 احادیث کی روشنی میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھی تھی۔ اتفاق سے پھر دوبارہ اس درمیان وہ موقع نہیں آیا کہ اس مضمون کو آگے بڑھایا جائے۔ آج اسی مضمون کا ایک اور حصہ آگے بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو ہم نے وہاں پر توحید کا معنی جان لیا، اس کی تعریف جان لی، اس کی فضیلت بھی اس کی اہمیت جان لی۔ آج اس کے فضائل، یعنی توحید جس کو ہم اور آپ تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تنہا ہے اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، ربوبیت میں، تمام تر چیزوں میں اللہ تعالیٰ تنہا ہے۔ آخر جب ہم اس چیز کو مانتے ہیں تو اس کے ماننے کا فائدہ بھی تمہیں ملنا چاہیے۔ ایک بندہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرے، اللہ تعالیٰ کو اکیلا رب مانے، تو اس کے کچھ فضائل بھی ہونے چاہیے۔ تو آج کے اس خطبے میں انہی فضائل میں سے چند ایک کو آپ کے سامنے جو ہے یکے بعد دیگرے ذکر کیا جائے گا۔ سب سے پہلی فضیلت توحید کی جو آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہے وہ یہ کہ توحید کا اقرار کرنے والا شخص، دنیا میں جس آدمی نے اپنے آپ کو آخری سانس تک، مرتے دم تک شرک سے بچا لیا، توحید پر اس کی موت ہوئی،
اس کی زندگی میں کبھی شرکیہ عمل داخل نہ ہو سکا تو اگرچہ وہ بندہ گنہگار ہوگا لیکن پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے جنت ضرور دے گا۔ تو پہلی فضیلت، توحید کا اقرار کرنے والا شخص جنت میں داخل ہوگا۔ دلیل یہ حدیث پاک حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ ومن مات یشرک باللہ شیئا دخل النار۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس حال میں مرا، جس کی وفات اس حالت میں ہوئی کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک بنا کر پکارتا تھا، جس شخص کی موت اس حال میں ہوئی کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک بنا کر نہیں پکارتا تھا، داخل الجنہ، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور جس شخص کی موت اس حالت میں ہوئی کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک بنا کر پکارتا تھا تو اب اس کے اوپر جنت حرام ہو جائے گی اور ایسا بندہ جہنم میں داخل ہو جائے گا۔ تو پہلی فضیلت کہ آدمی اگر موحد ہے، اس نے دنیا میں اپنے آپ کو توحید پرست رکھا ہے اور اپنی زندگی کو شرک سے پاک رکھا ہے، کفر سے پاک رکھا ہے، تو ایسے بندے کو اللہ سبحانہ و تعالی ضرور جنت میں داخل فرمائے گا۔ اس سلسلے میں ایک اور حدیث ہے جس کے راوی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ بیان کرتے ہیں، روایت صحیح مسلم کی ہے، اور حضرت عثمان بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من مات وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةِ، کہ ایک آدمی، کوئی شخص مرا اس حال میں کہ وہ یہ جانتا تھا، وہ اس بات کا یقین رکھتا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، دخل الجنہ، تو وہ آدمی جنت میں داخل ہوگا۔ تو پہلی فضیلت کہ موحد آدمی جنت میں داخل ہوگا۔ اس سلسلے میں کئی احادیث ہیں، میں نے آپ کے سامنے فقط صحیح مسلم کی 2 روایتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اب توحید کی فضیلت ہی کے اوپر صحیح مسلم کا بالکل ابتدائی حصہ حدیث نمبر 31 ہے، اور حدیث چونکہ لمبی چوڑی ہے، تقریباً اصل کتاب میں وہ آدھے صفحے سے زائد ہے، اس لیے میں حدیث کی بات آج نہیں پڑھ پاؤں گا، اس کا کچھ حصہ درمیان میں ضرور آ جائے گا۔ تو اس سے پتہ چل جائے گا کہ اس کلمے کی، یعنی کہ لا الہ الا اللہ کی، کلمہ توحید کی، اور اس کی کتنی اہمیت ہے، اور اس کے اپنانے والے کی، اس کلمے کے اوپر عمل کرنے والے کی کیا فضیلت ہے، اس واقعے سے اور اس حدیث سے آپ کو پتہ چل جائے گا، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ کے ہم میں سے چند اشخاص ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، چند لوگ، اور کہاں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور ہمارے درمیان حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما بھی موجود تھے۔ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس سے اٹھے اور چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس سے اٹھے اور چلے گئے۔ کافی دیر ہو گئی، آ نہیں رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوٹے نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جب بہت دیر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس نہیں لوٹے تو ہم گھبرا کر کھڑے ہوئے کہ کہیں کسی دشمن نے آپ کو روک نہ لیا ہو، کہیں کسی دشمن نے آپ کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچایا ہو۔ ہم میں سے ہر شخص جو ہے وہ گھبرا کر کھڑے ہوئے۔
اور میں پہلا شخص تھا جو کھڑا ہوا تھا. کون کہہ رہے ہیں؟ یہ حضرت ابو ہریرہ کہ میں پہلا شخص تھا جو گھبرا کر کے سب سے پہلے کھڑا ہوا. اس حدیث کے اس ٹکڑے سے ایک مسئلہ مستنبط ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص واقعی دین کا داعی ہے، وہ دعوت اللہ کا کام کرتا ہے، اخلاص کے ساتھ کام کرتا ہے، پوری محنت اور پوری توجہ کے ساتھ اگر وہ دعوت دین میں لگا ہوا ہے تو اس کی پرواہ کرنا باقی لوگوں کی ذمہ داری ہے. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کے چلے گئے تو صحابہ گھبرا گئے کہ کہاں گئے، کہاں چلے گئے. بہرحال کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہم لوگ تلاش کرنے کے لیے آپ کو نکلے، اور میں تلاش کرتا ہوا بنو نجار کے ایک باغ میں چلا گیا. وہ باغ چاروں اور احاطے سے گھرا ہوا تھا، چاروں اور باؤنڈری سے گھرا ہوا تھا. کہتے ہیں کہ میں چاروں طرف گھوما، اس باغ کے چاروں طرف گھوما، یہ سوچ کر کے کہ کہیں سے کوئی راستہ ملے اور میں اندر داخل ہو جاؤں، ہو نہ ہو آپ ساتھ یہیں پر ہوں گے. کہتے ہیں کہ مجھے کوئی راستہ نظر نہیں آیا، کوئی دروازہ مجھے نہیں ملا. البتہ ایک پانی جانے کا ایک تنگ راستہ مجھے دکھائی دیا اور میں اسی پانی جانے والے راستے سے جو اندر گھس گیا. جب اندر گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ملے، وہیں ملے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھ کے فرمایا ابو ہریرہ یہاں کیسے؟ فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے درمیان سے اٹھ کھڑے ہوئے اور آپ نے لوٹنے میں تاخیر کی، لہذا ہمیں یہ ڈر محسوس ہوا، ہمیں یہ خدشہ لاحق ہوا کہ کہیں آپ کو دشمن نے نقصان تو نہ پہنچایا ہو. لہذا ہم میں سے ہر شخص سے گھبرا کر اٹھے اور آپ کو تلاش کرنے لگے، میرے پیچھے اور بھی لوگ ہیں جو آ رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنا دونوں جوتا مجھے دے دیا، اور اس کے بعد فرمایا وہ جملہ، اس کے بعد کیا فرمایا؟ اذهب بنعلی ہاتین فمن لقیت من وراء هذا الحائط یشہد ان لا الہ الا اللہ مستیقنا بها قلبہ فبشرہ بالجنہ. کہ اے ابو ہریرہ یہ میرے دونوں جوتے ہیں، اسے لے کر کے تم جاؤ، اور اس دیوار کے اس پار تم میں سے جو شخص بھی ایسا ملے، جو آدمی بھی تمہیں ایسا ملے جو گواہی دیتا ہو اس بات کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، مکمل دل کے یقین کے ساتھ یہ گواہی دیتا ہو، فبشرہ بالجنہ، تو تم انہیں جنت کی خوشخبری سنا دینا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں ان جوتوں کو لے کر کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق میں وہاں سے نکلا، اور پہلا شخص جو مجھ سے ملے، پہلا شخص جن سے میری ملاقات ہوئی، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ. میں نے حضرت عمر سے فرمایا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے ہیں. آپ نے مجھے بطور نشانی کی عنایت فرمایا ہے اور یہ کہا ہے کہ اس دیوار کے پیچھے جو ایسا آدمی ملے تم انہیں جنت کی خوشخبری دے دینا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اتنا سننے کے بعد حضرت عمر نے میرے سینے پر ہاتھ مارا، جس سے میں چت گر گیا اور میں شدید رونے لگا، اور اسی رونے کی حالت میں جو ہے میں دوبارہ واپس پلٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسی باغ میں. حضرت عمر بھی آئے. اللہ کے نبی نے پوچھا ابو ہریرہ رو کیوں رہے ہو؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے سارا واقعہ بیان کر دیا کہ ایسی بات ہوئی. حضرت عمر نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، کیا آپ نے واقعی ایسا حکم دیا ہے، اس طرح کی خوشخبری سنانے کا حکم دیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں. حضرت عمر نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
آپ ایسا نہ کریں کہیں لوگ اسی پر بھروسہ کر کے عمل کرنا نہ چھوڑ دیں. یہ روایت صحیح مسلم جلد اول اور حدیث نمبر 39، ایک لمبی روایت ہے. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر دل میں کلمہ توحید موجود ہوگا، اگر آپ لا الہ الا اللہ کے پکے محافظ ہوں گے، تو اگرچہ آپ سے کچھ گناہ سرزد ہو چکے ہوں گے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو کبھی نہ کبھی ضرور جنت میں داخل فرمائے گا. لہذا جیسے حضرت عمر نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی آپ ایسا نہ کریں بلکہ لوگوں کو عمل کرنے کے لیے چھوڑ دیں، تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے لوگوں کو عمل کرنے دو. میں بھی یہ پیغام دیتا ہوں کہ یہ فضیلت تو ہے، لیکن آپ عمل کو نہیں چھوڑ سکتے، کیونکہ عمل چھوڑیں گے تو اول وہلہ میں جنت آپ کو نصیب نہیں ہو سکتی. دوسری فضیلت، توحید پرست کے اوپر جہنم حرام ہے. جو آدمی موحد ہوگا، جو آدمی توحید پرست ہوگا، جو دنیا میں اپنا ایمان صحیح سلامت بچا لے جائے گا، تو ایسے شخص کے اوپر جہنم حرام کر دے گا اللہ سبحانہ و تعالی. دلیل اس کی کیا ہے؟ حضرت ابو عبداللہ عبد الرحمن بن عسیلہ الصنابحی کا بیان ہے. یہ روایت صحیح مسلم کی روایت بھی جو ہے وہ صحیح مسلم ہی کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کی موت کا وقت جب قریب آیا تو میں ان کے پاس گیا. کون؟ ابو عبداللہ عبد الرحمن بن عسیلہ الصنابحی. یہ کہاں گئے ہیں؟ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. کس وقت؟ جب ابو قتادہ کی موت کا وقت بالکل قریب تھا، یعنی کہ وہ مرض الموت میں مبتلا تھے. کہتے ہیں کہ میں گیا اور ان کی حالت دیکھا. ان کی حالت کو دیکھ کر کے مجھے زار و قطار رونا آ گیا. ہوتا ہے نا، آدمی بستر پر لیٹا ہوا ہو، اس کی آخری سانسیں چل رہی ہو، پتھر دل سے پتھر دل انسان بھی پگھل جاتا ہے، اس کے آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں. وہ تو خیر القرون کے لوگ تھے، وہ تو بہترین زمانے کے لوگ تھے، اللہ والے لوگ تھے، ان کو کیوں کر رونا نہ آئے گا؟ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کی حالت دیکھی تو مجھے رونا آیا. اور اس موقع پر حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر کہا کہ ابو عبداللہ رو کیوں رہے ہو؟ سنو، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھ سے کوئی گواہی طلب کی تو میں تیرے بارے میں گواہی دوں گا. گویا کہ اب حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ ابو عبداللہ کے تقوی سے بالکل باخبر تھے کہ کتنا متقی آدمی ہے. اسی لیے کہا کہ اللہ نے اگر مجھ سے گواہی کسی قسم کی طلب کی تو میں گواہی دوں گا، اور اگر اللہ نے مجھے شفاعت کرنے کی اجازت دی تو تیرے حق میں شفاعت بھی کروں گا. اور سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے جتنی حدیثیں بیان کی، جتنی، وہ تمام تر حدیثیں میں نے بیان کر دی ہیں سوائے ایک حدیث کے، اور وہ آج اس وقت بیان کر رہا ہوں. کب؟ بالکل جب وہ مرنے کے قریب ہیں، ان کی زندگی کا آخری وقت چل رہا ہے، تب وہ ایک حدیث بیان کر رہے ہیں. حدیث کیا ہے؟ من شہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ حرم اللہ علیہ النار، رواہ مسلم. کہ جس شخص نے گواہی دی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، حرم اللہ علیہ النار، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے بندے پر جنت کو حرام کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسے بندے کے اوپر جو ہے جہنم کو حرام قرار دیا ہے. یہ سب قطع لسانی تھی جو آ گئی. اس کے بعد تیسری فضیلت،
تیسری فضیلت موحدین کی، جو بندہ توحید پر عامل ہوگا، جو شرک سے، توہمات سے اپنے آپ کو بچاتا ہوگا، تو اس کے فضائل کے سلسلے میں تیسری بات، آدمی قدم قدم پر جو ہے وہ شرکی عمل میں ڈوب جاتا ہے۔ ابھی جمعہ بدھ کو میں کتاب التوحید پڑھا رہا تھا، تو اس میں ایک باب آیا کہ کیا کہتے ہیں، وہ جادو کے سلسلے میں تھا، اور وہاں جادو نہیں بلکہ چھوت چھات کی بیماری کے سلسلے میں تھا، لا عدوا ولا قیرا ولا حامہ ولا سفر، اور دوسری روایت میں 2 لفظ کا اور اضافہ، ولا نوع ولا غولا۔ تو وہاں پر اس حدیث کی شرح میں جو ہے وہ تطیر کی شرح میں شیخ صالح العثیمین نے اس کی تشریح کرتے ہوئے القول المفید میں لکھا کہ آدمی جانوروں سے جو ہے وہ شغول لے کر کے شرکی عمل میں پڑ جاتا ہے۔ کوئی جانور بول گیا تو اب وہ اپنے مقصد کو پا نہیں سکتا، اس لیے وہ کام پر نہیں جائے گا۔ اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یا شریعت نے اس چیز کو شرک کیوں قرار دیا ہے، اس کی 2 وجہ بیان کی۔ ایک وجہ تو یہ کہ کسی بھی جانور کا بولنا اپنے آپ میں دوسرے انسان کے مقصد کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا، پہلی بات یہ۔ اور دوسری بات یہ کہ جب آدمی اس قسم کی چیزوں کو اپناتا ہے نا، تو وہ اللہ کی ذات کو چھوڑ کر کے غیر اللہ پر بھروسہ کر بیٹھتا ہے۔ یہ 2 نقطے انہوں نے بیان کیے وہاں پر۔ بہرحال، تو تیسری فضیلت کہ توحید کی وجہ سے کبیرہ گناہوں کے مرتکب کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اور یہ روایت سنن ترمذی کی ہے، جسے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے السلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کے اندر صحیح قرار دیا ہے۔ وہ حدیث اس طریقے سے ہے، حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ رسول نے فرمایا، یعذب ناس من اہل التوحید فی النار یوم القیامہ، فی النار حتی یکونوا فیہا امما، کہ اہل توحید میں سے، موحدین میں سے، توحید پرست لوگوں میں سے چند ایسے ہوں گے جن کو جہنم میں عذاب دیا جا رہا ہوگا۔ اب ظاہر سی بات ہے، آدمی نے زندگی میں شرک بھی نہیں کیا اور جہنم میں بھی جل رہا ہے، تو یہ کیا مطلب؟ یعنی شرک تو نہیں کیا لیکن بڑے بڑے گناہ کر لیے، جیسے چوری کر لیا، گالی دے دی، جھوٹ بول لیا، کسی کی چغلی کر دی، تو یہ سب کبیرہ گناہ ہے۔ یہ توحید کی برکت ہے کہ توحید کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کبیرہ گناہ کے مرتکب کو بھی جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو کہتے ہیں کہ یعذب ناس من اہل التوحید فی النار، جہنم میں اہل توحید میں سے چند لوگوں کو عذاب دیا جائے گا، حتی یکونوا فیہا امما، یہاں تک کہ جہنم میں وہ عذاب کی وجہ سے کوئلہ بن جائیں گے۔ کوئلہ، کوئلہ کیسے ہوتا ہے؟ سفید نا، ایک دم کالا، جل جل کر کے وہ کالے پڑ جائیں گے۔ حتی یکونوا امما، یہاں تک کہ وہ کوئلہ بن جائیں گے۔ اس کے بعد ثم تدرکہم الرحمہ، اللہ اکبر، ثم تدرکہم الرحمہ، پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت اسے آلے گی، پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت اسے حاصل ہو جائے گی۔ اور یہ رحمت کیوں حاصل ہوگی؟ گناہ کیا ہے، کیوں حاصل ہو رہی ہے؟ فقط ایک چیز کی بنیاد پر، اور وہ ہے توحید، اور وہ ہے توحید۔ فقط اسی کی بنیاد پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت آئے گی۔ اس کے بعد فَيُخْرَجُونَ، اس سے وہ نکال لیے جائیں گے، وَيُطْرَحُونَ عَلَىٰ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ،
وہ جہنم سے نکال لیے جائیں گے اور جنت کے دروازے پر پھینک دیے جائیں گے. یہ مسجد کا دروازہ ہے, گیٹ ہے, بس ایسے ہی جیسے باہر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ویسے لا کر کے ان کو چھوڑ دیا جائے گا. وَيُطْرَحُونَ عَلَىٰ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ, جنت کے دروازے پر انہیں پھینک دیا جائے گا. اب اس کے بعد فَيَرَشُّ عَلَيْهِمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْمَاءَ, جنتی ان لوگوں پر پانی چھڑکیں گے. جنتی ان لوگوں پر واٹر کینن کا استعمال کریں گے, چھڑکاؤ کریں گے. فَيَرُشُّ عَلَيْهِمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ, کہ اہل جنت اسے ان کے اوپر کیا کریں گے, پانی چھڑکیں گے. فَيَنْبُتُونَ كَمَا يَنْبُتُ الْغُثَاءُ فِي حِمَايَةِ السَّيْلِ, تو وہ ایسے اگیں گے جیسے سیلاب کے ساتھ آئے ہوئے جھاگ سے نباتات اگ پڑتے ہیں. بارش تیز ہوتی ہے, جب پانی کا بہاؤ آتا ہے تو بہت تنکے وغیرہ دانے وغیرہ سب وہ بہا لے جاتا ہے اور کھلا کے چھوڑ دیتا ہے. 2-4 دن میں اس کے اندر نئے نئے پودے آنے لگتے ہیں. تو کہ وہ جو جہنم سے نکالے جائیں گے, جو بالکل کالے ہوں گے, پانی کے چھڑکاؤ کی وجہ سے ان کا بدن دوبارہ اصلی حالت پر ایسے ہی لوٹ آئے گا جیسے سیلاب کے ساتھ آنے والے دانوں سے نئے نئے جو ہے وہ پودے نکل آتے ہیں. اس کے بعد ثم يدخلون الجنہ, پھر انہیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا. تو یہ جہنم سے نکالا جانا, ان کو پھر سے اصلی حالت میں پر کر دیا جانا, یہ فقط توحید کی برکت ہے. لوگوں, اپنی زندگی سے توحید کو جانے نہ دو. زندگی میں کبھی بھی آپ کے یہاں شرکیہ عمل کا دخل نہیں ہونا چاہیے. قطعی طور پر یہی وہ واحد راستہ ہے. میں نے اس خطبے میں بھی کہا تھا کہ اہل حدیثوں خوش ہو جاؤ, تمہارے پاس توحید ہے, توحید, اور اسی کو بچا لو, ورنہ اعمال کتنے اچھے ہیں وہ ہمیں پتا ہے. یہ میں نے اس خطبے میں بھی کہا تھا. بس اللہ کی ذات سے امید رکھو اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ہرگز نہ کرو. ایک بات اور, اس کے بعد اپنی بات ختم کروں گا. اس سلسلے میں یعنی کہ توحید کتنی فضیلت کی حامل ہے, اس سلسلے میں ایک روایت مسند احمد کی ہے, اور مسند احمد کے ساتھ ساتھ یہ روایت جو ہے وہ مستدرک حاکم میں بھی ہے, جسے احمد شاکر نے جو ہے وہ اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے, جس کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر ہیں. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے ایک شخص کو لایا جائے گا, میری امت کے ایک شخص کو لایا جائے گا قیامت کے دن, حساب کتاب کو جب موقع آئے گا تو, اور اس کے سامنے اس کے گناہوں کے 99 رجسٹر کھول دیے جائیں گے. یہ بھی تیرا, یہ بھی تیرا, یہ بھی تیرا, یہ بھی تیرا, 99 رجسٹر. اور وہ کوئی چھوٹا موٹا نہیں ہوگا, ایک رجسٹر وہاں تک پھیلا ہوا ہوگا جہاں تک اس کی نگاہ کام کر رہی ہوگی. 99 رجسٹر گناہوں سے بھرا پڑا ہے. اللہ تعالیٰ پوچھے گا اس میں سے کسی بھی عمل کا تمہیں انکار ہے؟ وہ کہے گا اللہ کسی کا بھی نہیں. پھر پوچھے گا حل عندک عذر, کیا تیرے پاس کوئی عذر ہے؟ کوئی عذر ہے, کوئی بہانہ پیش کر سکتے ہو؟ وہ ڈر جائے گا اور کہے گا نہیں میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے. اور اللہ فرمائے گا کہ نہیں ہے, تیری ایک نیکی میرے پاس ہے. پھر اسے اس کے سامنے ایک بطاقہ لایا جائے گا, ایک پرچی, ٹھیک ہے نا, اس کو عربی میں بطاقہ کہتے ہیں. ایک بطاقہ لایا جائے گا, اس میں لکھا ہوا ہوگا لا الہ الا اللہ. وہ کہے گا یا اللہ 99 رجسٹر ایک ایک کتنا بھاری بھاری کے جہاں تک نگاہ کام کر رہی ہے وہاں تک پھیلا ہوا ہے, 99 کے مقابلے میں اس کی کیا وقت. پھر جو ہے اس کے 99 رجسٹر کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے گا, اور وہ بطاقہ اس میں لا الہ الا اللہ ہے, اس کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں مالت بہن لا الہ الا اللہ, ان تمام کو لے کر کے وہ جھک جائے گا.
पता ये चला इस हदीस से कि तौहीद तमाम गुनाहों को मिटाने का जरिया है। इसीलिए किताब तौहीद के अंदर एक बाब बांधा है शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब ने, बाबो फजली तौहीद वमा युकफ्फिरु मिनज़्ज़ुनूब, तौहीद की फजीलत और इस बात का बयान के तौहीद तमाम गुनाहों का कफ़ारा है। लिहाजा जो बातें आपके सामने बयान की गई हैं उन तमाम क्या कहते हैं जो अहादीस आपके सामने पेश की गई, उन तमाम अहादीस से मालूम ये हुआ कि आदमी अगर अपनी तौहीद बचा ले जाए, अपनी ज़िंदगी में वो शिरकिया अमल को दाखिल होने ना दे और फिर भी बतक़ाज़े बशरियत उनसे छोटे बड़े गुनाह हो जाते हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला चाहे तो अपने फज़ल से पहले ही माफ़ कर दे और नहीं तो कभी ना कभी उसकी सज़ा के बाद अल्लाह ताला जन्नत में उसको ज़रूर दाखिल करेगा। लेकिन अगर ज़िंदगी में शिर्क आ गया तो फिर जन्नत भूल जाइए और फिर जहन्नम हमेशगी का जो वो ठिकाना बन जाएगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमको आपको और तमाम मुसलमानों को शिर्किया अमाल से बचाए, तौहीद की अहमियत को समझने और उसी पर कायम रहने की अता फरमाए। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन व आख़िरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।